بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے مدینے کے وفد میں موجود ہر کنبے کے سربراہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام اور قسم اٹھائی کہ ہم تم سے ہیں اور تم ہم سے ہو۔ تم یا تمہاری کوئی بھی ساتھی ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے اس طرح حفاظت کریں گے کہ جس طرح ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر یہ معاہدہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ مثال کے طور پر کئی برس بعد مدینے کے ایک شخص نے اس روز کو یاد کر کے کہا، ہم نے دراصل یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینے کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں جنگ تک کر گزریں گے۔ امن یا جنگ، سختی یا سکھی، ہر دو حالتوں میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ 622 کے موسم گرما سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ لفظ ہجری سے مراد ہجرت لی جاتی ہے، مگر عربی زبان میں اس لفظ کا ماخذ ہجر سے ہے، جس کی نفسیاتی اثر اور معنی کئی گہرے ہیں۔ اس کا مطلب کسی چیز سے علیحدہ کر دینا، کاٹ پھینکنے کے ہیں۔ اس لفظ کے معنوں میں دل دینے والے درد کا احساس بھی شامل ہے، جو کسی شے کو کاٹ کر علیحدہ کرنے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعد ازاں قرآن میں ہجرت کو بے دخلی کے معنوں میں بیان کرے گا۔ مثلا یہ آیت جس میں کہا جائے گا کہ ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کسی مقام جگہ سے گہری نسبت رکھتے ہوں، ان کے لیے اس طرح علیحدگی اور جدا ہونے کا امکان نہایت ہولناک ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے وہ خود کو اپنی ناڑ سے جدا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں قبیلے اور کنبے یہاں تک کہ اپنے خاندان تک کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، مگر کعبے سے الگ نسبت تھی۔ کعبے کی مثال تو قطب ستارے کی تھی، یہ ان کا تعارف تھا، اس کی بدولت تو وہ دنیا میں پہچانے جاتے تھے، بلکہ اسی کی نسبت میں ان کی بقا تھی، نام تھا۔ چنانچہ ہجرت کرنے والے ہر شخص کو اس کام کے لیے ہمت اور ایمان درکار تھا۔ شاید اس طرح کی ہمت اور صرف ایمان اور یقین کی بدولت ہی میسر آ سکتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مکہ کے مومنین نے مدینہ کے لیے نکلنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹے گروہوں میں نکلتے تاکہ گرد و پیش میں دوسرے لوگوں کو شک نہ ہو، لیکن مکہ میں جیسے گنجان شہر میں بغیر اطلاع کے یوں ہی ایک روز نکل جانا ناممکن تھا۔ مومنین کے والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ دار فوراً ہی بھاپ گئے اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے، زبانی کلامی آمدہ کرتے یا پھر ضرورت پڑنے پر طاقت کا استعمال بھی کیا جانے لگا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔